راڑی بندر جو ہے وہ پرسحر لوکیشن ہے میرے لیے، کیونکہ مغلوں کے دور میں، کیونکہ یہ شروع سے مرکز میں ہی رہا، سندھ پر اس کا کبھی حق نہیں رہا ٹھٹھے کا۔ لاہری بندر اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو جب ابن بطوطہ آئے تھے 1333 میں، تب بھی یہ مرکز کے پاس تھا، یعنی یہ سومرا دور کا آخر ہے۔ آپ تھوڑا سوچیں کہ یہ سومرا پیریڈ کا اینڈ ہے اور سما کا اسٹارٹ ہے، مگر جب یہ ابن بطوطہ آیا تھا 7 سے، تب وہ کہتا ہے کہ یار یہ مقصد اتنا بڑا بندر ہے یہ، کہ کتنے لاکھوں رکنوں کی آمدنی ہوتی ہے۔ پھر وہاں ایک مولانا کوئی رہتے تھے جو ایران کے تھے، وہ یہاں گھومتے گھامتے آئے تھے نا، تب وہ ہمایوں جو تھا وہ بے گھر ہو چکا تھا، وہ ادھر لاہور سے ہوتے ہوئے یہاں، تو پھر یہاں تھے اپنے شاہ بیگ ٹھٹھے میں، تو اس کے پاس آیا، تو وہ تاریخ طاہری لکھتی ہے کہ جی تب اس پر نئی تعمیرات ہو رہی تھیں لاہری بندر پر، تو اس نے کہا کہ آپ مولانا ایسے کرو کہ آپ اس بندر کے انچارج ہو جاؤ۔ کہتا ہے وہ پھر وہ وہاں گیا، مولانا تھا، پھر جب وہ ٹھٹھے آتا تو بے تحاشا تحف لاتا، تحفے تحف لاتا، دوستوں کو دیتا۔ پھر ایک دوست اس کا ایک آیا، اس نے کہا یار تو وہاں بھیک مانگتا تھا اپنے ایران میں۔ کہتا ہے ہاں، ایک زمانہ تھا کہ میں ایک نان کے لیے یا کباب کے لیے میں شاعری کرتا تھا، تب مجھے وہ جا کر 2 نوالے ملتے تھے۔ اب میں یہاں ہوں تو یہاں تو ایک کھانے پر پتہ نہیں کتنے وہ کھانے بنتے ہیں، اور یہاں بڑا مزہ ہے۔ اور پھر میں نے، اگر آپ نے کبھی ہرات دیکھا ہے تو وہاں کے جو باغات ہیں میں نے یہاں لگائے ہیں۔ یعنی وہ مولانا وہ کہتا ہے کہ جی یہاں تو آپ آئیں کبھی، وہاں لاہری بندر، میرے پاس لاہری بندر، تو وہاں تو آپ کو ہرات یاد آ جائے گا، خوراک سے اور درختوں کے جو وہاں میں نے جو پودے لگائے ہیں، درخت لگائے ہیں، پھول لگائے ہیں، تو آپ کو ہرات یاد آ جائے گا۔ تو لاہری بندر بڑا خوبصورت زمانہ دیکھا اس نے۔ اور یہ جو ذکر ہے اس کا اپنا تاریخ طاہری میں، وہ 1540 کا ہے تقریباً، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 1250 عیسوی سے یہ اسٹارٹ ہوا اور 1783 تک جا کر یہ اپنے اختتام کو پہنچا، یعنی 533 برس یہ شاندار اپنا بندر رہا۔ میں بڑا پریشان ہوا جب میں کہتا میں لاہری بندر جا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر دوسرے کہا لاڑی بندر یہاں کہاں ہے؟ ابراہیم ادری سے میں نے پوچھا یار مجھے چلنا ہے، تو اس نے کہا کہ لاڑی بندر کہاں ہے؟ ایک بندر ہے، وہ جاکھی بندر ہے۔ اچھا، تو میں پہلے تصویریں دیکھ چکا تھا کہ جی یہ لاڑی بندر ہے نا، تو پھر میں نے کہا چلو، اب میں بھی کنفیوز تھا کہ یار اب یہ کیا ہے کہانی۔ پھر لوگ اسے جاکھی بندر، ابھی بھی جاکھی بندر کہتے ہیں، اگر آپ وہاں جائیں گے تو لاڑی بندر کوئی نہیں کہے گا، تو وہ جاکھی بندر کہیں گے۔ اب دیکھو، اب ایک جو چیز ہے مقامی زبانوں میں آپ کو بتاؤں، جکھو، ہم اس جگہ سندھی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جو کنارہ ہو، جکھو ایک مخصوص نام ہے سمندری لوگوں کا، ماہی گیروں کا، کہ جی ہم جکھو گئے تھے نا، تو میں نے اسے پوچھا کہ جکھو کہاں ہے؟ کہتا ہے وہ جو بھی کنارہ ہو پانی کے نزدیک، اسے ہم جکھو کہتے ہیں۔ برا یہ بڑا مشکل سا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جی یہ جاکھی بندر کیوں کہتے ہیں یا لاڑی بندر۔ اب کیونکہ ہم زیادہ معلومات کلیکٹ کرتے ہیں، بکس تھے جو کسی پرتگالی نے لکھی، کسی گورے بابے نے لکھی، یا فارسی میں، تو ہم کیونکہ وہ زیادہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ ویلڈ چیز ہے۔ کسی نے بھی جاکھی بندر آج تک کسی بھی کتاب میں اس کو نہیں لکھا۔ اب دیکھیں نا، یہ جو ہے تاریخ طاہری، طاہر نسیانی کی، تو یہ ایک ویلڈ چیز ہے کہ جی تاریخ میں یہ چیز ہے۔
تو ہم جو ابھی جو جاکی بندر کہتے ہیں اس کو ہم بہتر نہیں سمجھتے کہ کیونکہ مقامی لوگ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، مگر آن دا ریکارڈ کیا ہے آپ کا؟ دیکھو وہ جو پورچوگیز آیا تھا اپنا وہ عیسائی منریک، تو وہ بھی اسے لاہری لکھتا ہے، جاکی کیوں نہیں لکھتا؟ کیونکہ منریک آیا تھا وہ جو اس کا گرجا گھر کی تعمیر کے لیے، لاہور سے اس نے خاص اجازت لی، پھر وہ گھومتا گھامتا ادھر آیا لاہور، وہ اپنے ٹھٹھے میں، ٹھٹھے سے پھر وہ گیا لاہری، پھر وہاں دیکھیں گے وہ جو تھی گرجا گھر ان کی تھی وہ خستہ حال ہو چکی تھی، پھر وہاں آیا، پھر وہاں سے اینٹیں وغیرہ سامان خریدا، پھر وہاں گیا، پھر اس کی تعمیر کروائی، پھر ختم کرے، پھر واپس گیا لاہور۔ تو میرے لیے تو وہ اہم چیز ہے، کیونکہ منریک کو وہ تو نہ سندھی تھا نہ کچھ بھی تھا، اس کو جو نام اس نے سنا ہوگا وہی لکھا ہوگا، تو وہ لاہری لکھتا ہے، تو لاڑی اور لاہری میں کوئی زیادہ تضاد نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو جاکی کو زیادہ ویلڈ نہیں سمجھتے۔ لاہری اور لاڑی پر تو بات ہو سکتی ہے، مگر کوئی اگر مجھے کہے کہ جی اس پر آپ جاکی پر بات کرو، تو میں کہوں گا جی مجھے اس پر کیوں بات کرنی ہے؟ یہ 50-100 برس کا نام ہے پرانا، مگر وہ جو سارے اتنے، کیونکہ وہ بڑا مشہور بندر تھا یار، اب وہ اتنے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہاں کوٹھی تھی بعد میں پورچوگیزوں کے بعد، پورچوگیز وہاں بڑے بیپاری رہے ہیں، وہ بھی اس کو لاہری لکھتے ہیں۔ آپ کا وہ جو ٹھٹھے کو چلانے آیا تھا پورچوگیز، وہ بھی لاہری لکھتا ہے، تو میں کیوں کہوں کہ جس کو میں اپنا یہ کہوں گا جاکی بندر؟ وہ پرانا نہیں ہوگا، 50 برس 100 برس کا ہوگا زیادہ سے زیادہ جو مقامی نام دیا ہوگا، مگر ماضی میں جو مشہور رہا ہے، جو میپس میں ہم دیکھتے ہیں، نقشوں میں دیکھتے ہیں، تو اس میں لاہری لکھا ہوا ہے یا لاڑی لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے خیال میں اس پر ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اس کو ہم جاکی کیوں کہیں، میں کہوں گا کیوں کہیں ہم اسے جاکی۔